ماہنامہ قلندر شعور اکتوبر 2021۔ آج کی بات۔ آنکھ کی اسپیس چھوٹی جگہ کو بڑا دکھاتی ہے اور فرد گمان کرتا ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے، جبکہ پوری کائنات میں اس دنیا کی حیثیت گنبد کے اوپر نقطے کی ہے۔ دریا کی مچھلی دریا میں خوش رہتی ہے اور دریا کو اپنی دنیا سمجھتی ہے۔ اسی طرح آدمی کا دل اس دنیا میں الجھا ہوا ہے۔ وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اس جیسی اور کوئی دنیا نہیں، جبکہ یہاں سے زیادہ حسین دنیایں جہاں حواس کی رفتار کئی گنا زیادہ ہے، آدمی کی منتظر ہیں۔ جس مقام پر آج نوع آدم ہے، آدمی کا مقام اس سے بہت اونچا ہے۔ آدمی کو بلندی کی طرف لے جانے والی شے خیال ہے اور پستی کی طرف لانے والا عمل خیال میں دخل اندازی ہے۔ بلندی اور پستی کیا ہے؟ سورہ ابراہیم آیت 24-26۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے پاک بات کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ اللہ یہ مثال لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس سے سبق لیں، اور ناپاک بات کی مثال ایک بری ذات کے درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ خیال لاشعور کی دنیا ہے۔ آدمی کو نہیں معلوم کہ خیال کیا ہے جب تک کہ خیال تصویر میں ظاہر نہ ہو۔ وہ خیال کے بجائے تصویر سے واقف ہے۔ جب تصویر کے خد و خال ذہن کی اسکرین پر بنتے ہیں تو فرد دخل اندازی کر کے ان کو اپنے خدشات، تحفظات، توہمات اور خواہشات کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تصویر مکمل ہوتی ہے مگر یہ وہ تصویر نہیں جو اصل کا پرتو ہے۔ اس میں شک کی ملاوٹ ہو گئی ہے جس کو فکشن کہتے ہیں۔ ملاوٹ ہو جائے تو شے پاک یعنی اصل حالت میں نہیں رہتی۔ باہر سے آنے والے عناصر جن کو تحقیق و تلاش سائنس کی اصطلاح میں فارن باڈیز کہتے ہیں، اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ چونکہ بیرونی عناصر اس شے سے مختلف ہیں، اس لیے شے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ یوں اصل قائم رہتی ہے۔ نظام میں تسلسل کے لیے اصل کا قیام ضروری ہے، ورنہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مشاہدہ: برف کو فریج سے باہر رکھیں تو اس میں فارن باڈیز داخل ہوتی ہیں اور برف مائع حالت میں آ جاتی ہے۔ غور کیجئے کہ فارن باڈیز برف کی اصل میں داخل نہیں ہوئیں۔ جس کو ہم برف سمجھ رہے ہیں وہ برف کی اصل کے گرد غلاف ہے۔ فارن باڈیز غلاف کو متاثر کرتی ہیں کیونکہ غلاف فارن باڈیز سے بنا ہے۔ یہی مثال گوشت اور تمام اشیاء کی ہے۔ اگر فارن باڈیز اصل کی مقداروں میں داخل ہو گئیں تو وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ہر شے معین مقداروں سے تخلیق کی ہے اور سب کا فارمولہ الگ الگ رکھا ہے تاکہ اس میں بیرونی عناصر فارن باڈیز داخل نہ ہوں۔ سمجھنا یہ ہے
کہ باہر سے آنے والے عناصر شے میں داخل نہیں ہوتے بلکہ شے کی بیرونی سطح کے گرد جمع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس شے کے گرد غلاف بن جاتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھل ہمیشہ دھو کر کھانے چاہیے۔ وہ خواتین و حضرات جن کی نگاہ سطح تک محدود ہے، فورن باڈیز سے بنے ہوئے غلاف کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ اصل ہے۔ یوں فکشن پیدا ہوتا ہے اور حقیقت چھپ جاتی ہے۔ جس چیز میں ملاوٹ نہ ہو وہ پاک ہے، اصل حالت میں قائم ہے، اس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہیں۔ وہ جس بساط پر پیدا کی گئی ہے اس پر ثابت قدم ہے۔ اس نے بیرونی عناصر کا اثر قبول نہیں کیا۔ وہ نشو و نما کے لیے پاک شے اور معطر ماحول کی طرف رجوع کرتی ہے۔ جب فکر کی پرواز بڑھتی ہے تو آسمان تک پہنچتی ہے۔ روحانی نصاب میں آسمان کو لاشعور سے تشبیہ دی جاتی ہے، ایسی تخلیق جو زمین کے شعور کی حد میں نہ آ سکے۔ زمین ڈائمینشن کو ظاہر کرنے کا مقام ہے۔ جگہ جگہ حد بندیاں ہیں، پہاڑ کی اپنی حدود ہیں، سمندر اپنے کناروں کے اندر رہتا ہے، خشکی کی بھی حد بندی ہے، ہر مخلوق غلاف میں ہے۔ تفکر طلب ہے کہ زمین پر ہر تھوڑے فاصلے کے بعد نظر رک جاتی ہے، آسمان میں نہیں رکتی۔ آسمان لاشعور ڈائمینشن کو مغلوب کر کے سب کو ایک دکھاتا ہے اور نظر کو اس رفتار سے آگے لے جاتا ہے کہ نگاہ یک لخت کئی عالمین کا سفر طے کر لیتی ہے۔ جب آسمان ڈائمینشن مغلوب کر کے اندر میں موجود ہر شے کو ایک رنگ و روشنی میں دکھاتا ہے تو قریب قریب اور دور دور نہیں رہتا۔ نگاہ ہر جگہ ایک ہی شے کو دیکھتی ہے۔ وہ ایک شے کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے، سورہ نور آیت 35۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ آسمان اور زمین بظاہر دو مقامات ہیں، لیکن ان میں نور ایک ہے۔ نور دیکھنے سے آری نگاہ آسمان اور زمین کو دیکھتی ہے۔ جن کو نور فراست حاصل ہے، مقامات ان کی نگاہ میں مغلوب ہو جاتے ہیں، وہ ہر جگہ اللہ کا نور دیکھتے ہیں۔ آگے پڑھنے سے پہلے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیے۔ وہاں آبادیاں ہیں، کہکشانی نظام ہیں، چاند سورج ستارے ہیں، ہر ستارہ ایک دنیا ہے۔ اس دنیا میں مخلوقات اور زندگی کے وسائل ہیں۔ فلک پر موجود اجرام اس طرح نظر آتے ہیں کہ آسمان کا باطنی اور ظاہری تشخص قائم رہتا ہے، یعنی آسمان میں ڈائمینشن نظر نہیں آتا۔ روحانی حواس کہتے ہیں کہ نگاہ ایک حس ہے، یہ با اختیار ہے اور سواری کی ذمہ داری انجام دیتی ہے۔ دیگر حواس کی طرح نگاہ کی حس مستقل سفر میں رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرد نہیں دیکھتا، وہ شعوری سکت کے مطابق حس نگاہ کا تعاقب کرتا ہے۔ دیوار کو دیکھتے ہوئے فرد کی نگاہ دیوار میں سے گزر جاتی ہے، لیکن شعور بجنی مٹی پر رک جاتا ہے اور فرد سمجھتا ہے کہ سامنے دیوار ہے۔ نگاہ دیوار میں سے گزر چکی ہے۔ یہ محدود شعور ہے جس نے نگاہ کا ادراک کھو دیا ہے۔ اسی طرح آسمان کو دیکھتے ہوئے فرد نگاہ کا تعاقب
کھو دیتا ہے۔ علم نہیں ہوتا کہ نگاہ کہاں چلی گئی۔ جو آخری تاثر یاد رہتا ہے وہ اس کو آسمان سمجھ لیتا ہے۔ پاکیزگی سے نسبت فرد کا شعوری طور پر لاشعور سے منسلک رہنا ہے۔ پاکیزہ سوچ ہر آن رب کے حکم سے پھل دیتی ہے۔ وہ ہر لمحہ خدائے ذوالجلال کی نئی شان دیکھتی ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 26۔ اور ناپاک بات کی مثال ایک بری ذات کے درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ناپاک بات میں شک کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، وہ اصل پر قائم نہیں رہتی۔ آدمی اس کی نشوونما شک کے پانی سے کرتا ہے۔ شک ایک شے کو دو اور دو سے زیادہ دکھاتا ہے۔ ایک حالت میں قائم نہ رہنے سے جڑ مسلسل ہلتی ہے اور آخر کار اکھڑ جاتی ہے۔ نشو نما، پھول آنے اور پھل لگنے کے لیے جڑ کا ایک جگہ نصب رہنا ضروری ہے، ورنہ نظر یہ آتا ہے کہ پودا فرد بڑھ رہا ہے، جبکہ زمین کے اندر کا منظر یہ ہے کہ وہ لرز رہا ہے۔ تیز ہوا آتی ہے اور جڑ کو اکھاڑ دیتی ہے، کیونکہ اس نے زمین میں اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ ناپاک درخت، ناپاک بات اور ناپاک سوچ کی طرح آدمی نے بھی زمین میں اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ قارئین، زمین میں اس کی جگہ کیا ہے؟ زمین میں اس کا اصل مقام فی الارض خلیفہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت 30-31۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابی کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو علم الاسماء سکھایا۔ اللہ نے نوع آدم کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تخلیقات میں تصرف کا وصف عطا کیا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ شک کی وجہ سے آدمی نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے اور وہ نیابت کے منصب سے ناواقف ہے۔ دھوپ کی طرح روشن مثال قرآن کریم کی تعلیمات سے بے خبر ہونا ہے۔ جب تک آدمی کے ذہن میں شک یعنی ناپاک بات رہے گی، اسے استحکام نہیں۔ استحکام صرف اس کو ہے جو زمین پر اللہ کے عطا کردہ نیابت کے منصب سے واقف ہے۔ قارئین، خواتین و حضرات، آپ نے تحریر پڑھی۔ اس پوری عبارت میں قرآن کریم کی آیات کی تفہیم ہے۔ درخواست ہے کہ آج کی بات پڑھ کر بتائیے کہ اس میں قرآن کریم کی کتنی آیات کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔